بلیٹن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے خبر آپ کو دیں, پاکستان کی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری. IMF نے پاکستان کو $7 ارب قرض کی منظوری دے دی. IMF سے منظوری کے بعد اب پاکستان کو قرضے کی پہلی قسط 30 ستمبر سے پہلے مل جائے گی. قرضے کی پہلی قسط $1 ارب 10 کروڑ ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کا $7 ارب کے IMF پیکج کی منظوری پر اطمینان کا اظہار. کہا معاشی اصلاحات کا نفاذ تیزی سے جاری ہے. معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کے اہداف کے لیے محنت جاری رکھیں گے. کاروباری سرگرمیوں اور سرمایہ کاری میں اضافہ خوش آئند ہے. اوورسیز سے ترسیلات زر میں اضافہ حکومتی پالیسیز پر اعتماد کی عکاس ہے. یوں ہی محنت جاری رہی تو یہ پاکستان کا آخری IMF پروگرام ہوگا. وزیر اعظم نے IMF پیکج میں معاونت کرنے والے دوست ممالک سعودی عرب، چین، UAE اور مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹینا جارجیوا اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا. IMF قرض پروگرام کے لیے بڑی قیمت ادا کی ہے. اقتصادی امور کے ماہر ڈاکٹر خاقان نجیب کہتے ہیں IMF سے بیل آؤٹ پیکج ملنے کے بعد ملک کی معیشت ICU سے نکل کر سرجری ٹیبل پر آ گئی. انرجی سیکٹر میں سرجری تو کرنا ہی ہوگی. جو پاکستان کی اکانومی ہے اس میں یقیناً ایک میکرو اسٹیبلٹی دکھائی دے رہی ہے. اس کی کلیدی وجہ IMF کی انگیجمنٹ ہے. پاکستان کے $26 ارب جو اس سال گراس ایکسٹرنل فائنینسنگ نیڈز میں چاہیے وہ بھی آپ کے فنڈ کی انگیجمنٹ کی وجہ سے ہی ملٹی لیٹرلز، بائی لیٹرلز، فرینڈلی کنٹریز، مؤخر ہونا، ری پروفائلنگ 1 سال کی، وہ سب کچھ ہو گیا ہے. ہم نے ایک بڑی قیمت ادا کی ہے ٹو بی ان اے فنڈ پروگرام. پاکستان کو اس ٹریڈ مل سے اترنے کے لیے اب یہ طے کرنا چاہیے کہ یہ ایک ٹائم ہے، یہ ایک سپیس ہے. پلیز ڈونٹ تھنک کہ IMF کوئی پنیشیا ہے جو پاکستان کے سارے معاملات کو حل کر دے گا. IMF آپ کو ICU کی ٹیبل پہ سے اٹھا کر سرجیکل ٹیبل پر لے آتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے گروپ صدر اجے بنگا کی ملاقات. وزیر اعظم نے میڈیا سے مختصر گفتگو میں کہا ملاقات بہت اچھی رہی. ورلڈ بینک کے گروپ صدر اجے بنگا کی شہباز شریف سے کی تعریف. بولے آپ کے وزیر اعظم نے عوام کی ترجیحات کو مد نظر رکھا. ورلڈ بینک پاکستان کی ترقی میں معاون کا کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان میں اصلاحات اور اقتصادی استحکام کی کوششیں قابل تعریف ہیں. We are a partner for development for the country. Your Prime Minister laid out a very clear set of ideas of what he wants to prioritize on. He used the words that he wants to prioritize things that help his people. Already in these 6 months, you're making a whole series of steps on macro stability and reform. I think that is something that I appreciate. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے اگر IMF پروگرام کو آخری پروگرام بنانا ہے تو ہمیں بنیادی اصلاحات کرنا ہوں گی. نیو یارک میں ARY نیوز سے گفتگو میں وزیر خزانہ نے کہا صدر ورلڈ بینک گروپ اجے بنگا صاحب سے اپریل میں بھی بات ہوئی تھی. انہوں نے داسو ڈیم کے لیے فنڈز دینے کا کہا تھا. آج جو بات ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے 2047 میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. ہم نے اس کو آخری پروگرام بنانا ہے تو پھر ہمیں یہ اسٹرکچرل ریفارمز کرنی پڑیں گی. اجے بنگا صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی تھی, اپریل میں بات ہوئی تھی. ورلڈ بینک کا ایز یو نو کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس بھی فائنانس کیے ہیں. ایون بیفور دا EFF کیم انٹو پلیس انہوں نے کہا تھا کہ ہم $1 بلین داسو ڈیم کے دے دیں گے. تو یہ بات تو اس وقت امیڈیٹ بات ہے. تو اس وقت اجے بنگا صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ ہم نے اگلے 10 سال میں اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے انڈر دا کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک. اس میں پاپولیشن گروتھ ہے, اس میں کلائمیٹ چینج ہے, اس میں چائلڈ سٹنٹنگ ہے. یہ وہ سارے ایریاز ہیں جو ان کے ساتھ ڈسکس ہوئے ہیں. ٹیکسیشن, whether it's energy, whether it's state owned enterprises, whether it's privatization, we are very committed to get it done. یہ کل پرسوں اگلے جمعرات اور اس سے اگلے مہینے کی بات نہیں ہے. اگر ہم نے اس پروگرام کو اور اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے on a sustainable basis, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں 2047 میں کیسے کھڑے ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سے چیف ایڈوائزر بنگلہ دیش ڈاکٹر محمد یونس کی پرتپاک ملاقات. ڈاکٹر یونس نے شہباز شریف کو بنگلہ دیش کی اقوام متحدہ میں رکنیت کی 50ویں سالگرہ کی تقریب میں مدعو کیا تھا. ڈاکٹر یونس اور وزیر اعظم شہباز شریف پرجوش انداز میں گلے ملے. پاکستانی وفد میں وفاقی وزیر خارجہ آصف عطا تارڑ، خالد مقبول صدیقی، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی تھے. دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بنگلہ دیش میں مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا. اس سے پہلے وزیر اعظم اور کویت کے ولی عہد کے درمیان ملاقات ہوئی. دونوں نے سیاسی، اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو کی. وزیر اعظم جمعے کو جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے.
IMF کے پروگرام نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا 3 سال تک پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا. سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں پروگرام سے سرمایہ کار اعتماد سے سرمایہ کاری کرے گا. وزیراعظم نے تمام کڑی شرطیں عوام پر ڈال دیں, اپنے اخراجات کم نہیں کیے. سابق چیئرمین FPR شبر زیدی کہتے ہیں 25 سال سے کہہ رہا ہوں نان فائلر کچھ نہیں ہوتا, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. چور کو کہہ رہے ہیں 10% زیادہ دیں تو آپ چور نہیں. شبر زیدی نے کہا سیکشن 114 بھی غیر قانونی ہے, اگر چیلنج ہوا تو عدالت ختم کر دے گی. جو پروگرام ہے دنیا بھر میں آپ نے ایک سرٹیفکیٹ دے دی ہے, پاکستان اگلے 3 سال میں ڈیفالٹ نہیں ہوگا. دنیا بھر کا جو انویسٹر ہے اس کو یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے, لینڈر ہے, بینکر ہے, جو آپ کو پیسے دینے سے کترا رہا تھا, وہی سمجھے گا کہ 3 سال تک IMF بھی کہہ رہا ہے کہ ڈیفالٹ نہیں ہوں گے, کہ وہ پھر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی کانفیڈنس سے کر سکتا ہے. پرائم منسٹر نے جیسے کہا کہ بڑی کڑی شرطیں تھیں, جتنی بھی کڑواہٹ تھی وہ پرائم منسٹر صاحب نے سارے کے ساری پاکستان کے عوام پہ ڈال دی. آپ ٹیکس لے رہے ہیں, نہ آپ اپنے اخراجات کم کر رہے ہیں. اگر آپ نے IMF کا یہ قرض لے کے یہ کیا کہ آپ نے پھر وہ ریفارمز چھوڑ دیا, بولا یار اگلے سال دیکھ لیں گے, تو وہ ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی. ریفارمز کی ہم توقع جب کم از کم پاکستان میں 25 سال سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو نان فائلر ہے یہ ایک بکواس ٹرم ہے, دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ آپ ایک چور کو کہہ رہے ہو کہ آپ اگر 10% زیادہ دے دو گے تو آپ چور نہیں ہو. سیکشن 114B ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نان فائلر ہیں تو گورنمنٹ آپ کا سم کارڈ بند کر دے گی, گورنمنٹ آپ کا ٹریول بند کر دے گی, گورنمنٹ یہ کر دے گی. سیکشن 114B انلیگل سیکشن ہے, اور جس دن بھی یہ سیکشن کورٹ میں ٹیسٹ ہوا یہ سیکشن اڑ جائے گا. فلسطین کا 2 ریاستی حل کے سوا کوئی آپشن نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں غیر ملکی میڈیا سے گفتگو, کہا اسرائیل کی بڑھتی جارحیت امن پسند دنیا کے لیے تباہ کن ہے, فوری جنگ بند اور پھر 2 ریاستی حل ہی مسئلے کا حل ہے. ملک میں رواں سال ایک اور پولیو کیس سامنے آ گیا. رواں سال کے پولیو کیسز کی تعداد 22 ہو گئی. ذرائع قومی ادارہ صحت کے مطابق پولیو کیس بلوچستان کے ضلع بشین سے سامنے آیا. پولیو کے شکار بچے کی عمر 2.5 سال ہے. رواں سال بلوچستان سے 15 پولیو کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. رواں سال سندھ سے 4, اسلام آباد, پنجاب اور KP سے پولیو کا ایک کیس سامنے آیا ہے. خبر آپ کو دیں گے, وزیر آباد میں باپ نے تشدد کر کے بیٹی کو قتل کر دیا. بیٹی نے والد سے پیسے مانگے تھے. اس بارے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے راشد مہر سے. راشد بتائے گا اس بارے میں. جی بالکل, یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وزیر آباد کے نواحی علاقے اور تھانہ گکھڑ کی حدود میں پیش آیا ہے, جہاں پہ ایک ظالم باپ نے اپنی سگی اولاد 13 سالہ بیٹی زینب کو جو ہے ڈنڈوں کے وار کر کے اس قدر تشدد کیا کہ بیٹی جو ہے وہ تشدد برداشت نہ کر سکی اور جان کی بازی ہار گئی. باپ نے جو ہے اس تمام تر معاملے کو چھپانے کا ڈرامہ رچایا اور اپنی اولاد کو, بیٹے کو بتایا کہ بیٹی جو ہے میری بیمار تھی اور وہ جو آج فوت ہو گئی ہے. جب اس تمام تر وقوع کی اطلاع جو ہے تھانہ گکھڑ پولیس کو پہنچی تو DSP ہاشم گجر اور SHO گکھڑ فرد جو ہے وہ موقع پر پہنچے اور انہوں نے ملزم سے جب تحقیقات کی تو ملزم نے سب کچھ اگل دیا اور اس نے بتایا کہ بچی نے مجھ سے پیسے مانگے جس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ڈنڈوں کے وار کر کے بچی کے اوپر تشدد کیا ہے, جس سے بچی جو ہے جان کی بازی ہار گئی ہے. یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پولیس نے اپنی مدعیت میں جو ہے زیر دفعہ 302 کے تحت جو ہے مقدمہ درج کر لیا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہارون آباد میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے فیض رسول سے. جی اپڈیٹ کیجیے. دیکھیے جی, یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھانہ کیوالی کی حدود نواحی گاؤں 115 سکسار میں پیش آیا کہ جہاں پر پسند کی شادی کرنے پر لڑکی اور اس کے خاوند کو لڑکی کے والد اور کچھ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا. واقعے کے فوری بعد DPO بہاول نگر نصیب اللہ خان نے واقعے کا نوٹس لے کر ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی تھی, جبکہ مقتولین کی جو لاشیں تھی وہ اسپتال منتقل کر دی. واضح ہے, اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں کہ واضح ہے کہ چند روز قبل مقتولہ طیبہ نے نعیم سے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی, جس کا رنج والد نے رکھا ہوا تھا, اور آج دونوں کو قتل کر دیا. DPO بہاول نگر کا کہنا تھا کہ ملزمان کی گرفتار کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. کراچی کے علاقے ڈیفنس میں سابق نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان صالح بھوتانی کی رہائش گاہ پر چھاپا. CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے. اس بارے مزید بات کریں گے, سلمان لودھی ہمارے ساتھ ہیں. سلمان بتائے گا اس بارے میں.
دیکھیں 22 ستمبر کی رات 2 بجے کے بعد یہ سابق نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے صالح بھوتانی کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی تھی. اس میں بلوچستان پولیس کی موبائل گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں اور ساتھ ہی پرائیویٹ گاڑیاں بھی چھاپہ مار کارروائی میں حصہ تھی. ساؤتھ زون پولیس حکام کہتے ہیں چھاپہ مار کارروائی کے لیے نہ ہی مقامی پولیس کو اطلاع دی گئی نہ ہی اجازت دی گئی. غیر قانونی طور پر چھاپہ مارا گیا. صالح بھوتانی کے گھر کے کچھ ملازمین کو حراست میں لے کر چلے گئی تھی پولیس پارٹی. اس واقعے پر صوبائی محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا ہے اور بلوچستان حکومت کو مراسلہ بھی بھیجا گیا ہے. پولیس حکام کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے چھاپہ مار کارروائیوں میں حصہ لینے والی پولیس موبائل اور گاڑیوں کی بھی نمبر پلیٹس حاصل کر لی گئی ہیں تاکہ اس مزید قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے. بہت شکریہ سلمان لودھی. ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ کہتے ہیں اس وقت ملک میں آئینی عدالتوں پر چیئرمین پیپلز پارٹی کے موقف پر مختلف رائے سامنے آ رہی ہیں. واضح کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں آئینی عدالتیں وقت کی ضرورت ہیں. لاکھوں کیس عدالتوں میں زیر التوا ہیں. لوگ انصاف کے منتظر ہیں لیکن عدالتوں کے پاس وقت نہیں ہے. پاکستان کے بہتر مفاد میں آئین کی تشریح کے لیے آئینی عدالتوں کا قیام ناگزیر ہے. اس وقت پاکستان میں آئینی عدالتیں اور خصوصاً چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹرانگ سٹینڈ کے اوپر مختلف رائے رکھی جا رہی ہیں. تو ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئینی عدالتیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس وقت کی ضرورت ہے. دیر از اے نیڈ فار ریفارم اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹینڈ ان ریفارمز کو اچھے طریقے سے لائے عمل تک پہنچانے کا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اسٹینڈ ہے وہ جمہوریت کی بقا کے لیے، آئین کی بقا کے لیے، پاکستان اور پاکستان کی عوام کی بقا کے لیے. ایف پی آر کے کارپوریٹ ٹیکس آفس کراچی کی جانب سے ٹیکس چوروں کے خلاف ایک اور بڑی کارروائی. ایس اینڈ یو میٹل کمپنی اور سینچری انجینئرنگ کمپنی کے خلاف سیلز ٹیکس چوری کا مقدمہ درج کر لیا. دونوں کمپنیاں اربوں روپے کے ٹیکس چوری میں ملوث نکلیں. سینچری انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے مالک جاوید اقبال صدیقی کو گرفتار کر لیا گیا. ملزم کو اسپیشل جج کسٹمز کورٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے ملزم جاوید اقبال صدیقی کا جسمانی ریمانڈ دے دیا. ظہور پیلس گجرات میں چودھری ظہور الہی کی 43ویں برسی کی تقریب ہوئی. سابق امیدوار پی پی چودھری سمیرہ الہی نے کہا چودھری ظہور الہی نے ہمیشہ خدمت اور تابعداری کی سیاست کی. چودھری پرویز الہی اور مونس الہی نے حق اور سچ کا ساتھ دے کر ثابت کیا ہے کہ وہی چودھری ظہور الہی کی سیاست کے اصل حقدار ہیں. چودھری پرویز الہی نے ناحق جیل کاٹی اور مونس الہی پر بے بنیاد جھوٹے مقدمات بنائے گئے. پھر بھی وہ ظالم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں اور حق کا ساتھ نہیں چھوڑا. بر صغیر پاک و ہند کے عظیم روحانی بزرگ پیر سید وارث شاہ کے 226ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا اختتام ہو گیا. ضلع انتظامیہ کی جانب سے عرس کے آخری روز صوفی نائٹ کا اہتمام کیا گیا. احوال بتا رہے ہیں شیخ پورہ سے حافظ مدثر مصطفیٰ. شاہ نہ کر مان وارثاں دا رب بے وارث کر ماردا ہی. جی بالکل برے صغیر کی عظیم روحانی شخصیت پیر سید وارث شاہ رحمت اللہ کے عرس کی تقریبات اختتام پذیر ہو گئی. عرس کے تیسرے روز ضلع انتظامیہ کی جانب سے صوفی نائٹ کا اہتمام کیا گیا جس میں ملک بھر سے گلوکاروں نے شرکت کی اور دربار شریف پر ہیر پڑھ کر سننے والے زائرین کے دل مو لیے. تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر شاد عمران تھے. پیر وارث شاہ کی پوری شاعری انسانیت، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے. انتظامیہ کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے. ڈی پی او بلال ظفر کی طرف سے تینوں دن فول پروف سیکورٹی مہیا کی گئی. جی اب تک کے لیے اتنا. دیکھتے رہیے ARY نیوز.